یہ منظر میرپور نامی ایک گاؤں کی پنچایت کا تھا۔ چرپائیوں پر تقریباً 35-30 کے قریب لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ سب کی توجہ کا مرکز سب سے آگے پڑی چرپائی تھی جس کا رخ گاؤں والوں کی طرف تھا، اور اس پر سردار عنایت خان زادہ برجمان تھا۔ عنایت خان زادہ کی عمر 60 کے قریب تھی۔ سفید کاٹن کے کلف لگے سوٹ پر سیاہ واسکٹ اور سر پر سیاہ شیشوں والی سندھی ٹوپی، سرخ اور سفید رنگت اور سیاہ گھنی داڑھی۔ وہ پر اثر پرسنالٹی کے مالک تھے۔ پورے گاؤں پر ان کا رعب و دبدبہ تھا۔ وہ اس کا خاندان پچھلے 40 سالوں سے اس گاؤں پر حکومت کر رہے تھے۔ عنایت خان زادہ کے دائیں بائیں اور پیچھے ان کے ملازم کھڑے ہوئے تھے، جبکہ کچھ فاصلے پر ایک 40-45 سالہ شخص سر جھکائے کھڑا تھا۔ اس کا حلیہ بتاتا تھا کہ اس کا تعلق گاؤں کے ان افراد میں سے تھا جو سخت محنت کر کے 2 وقت کی روٹی بمشکل کما پا رہے تھے۔ اس شخص کا نام خضر تھا۔ کچھ دن پہلے اس کے ہاتھوں ایک خپتی شخص کی جان چلی گئی تھی جو ملکو دیوانہ کے نام سے مشہور تھا۔ بولو خضر، تم نے اس بیچارے ملکو کی جان کیوں لی؟ تم اچھی طرح سے جانتے تھے کہ اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں۔ سردار عنایت خان زادہ نے سخت لہجے میں خضر سے پوچھا۔ سردار، 3 دن پہلے میری بیٹی کھیتوں میں مجھے کھانا دے کر گھر جا رہی تھی کہ وہ ملکو اس کے راستے میں آ گیا اور اسے ڈرانے لگا۔ میری بیٹی نے مجھے آواز دی، میں نے منع کیا لیکن وہ باز نہ آیا اور اس نے میری بیٹی کی طرف اینٹ پھینکی۔ خوش قسمتی سے وہ بچ گئی، لیکن مجھے غصہ آ گیا اور میں نے وہی اینٹ اٹھا کر اسے دے ماری، لیکن خدا کی قسم میری نیت اس کی جان لینے کی ہرگز نہیں تھی۔ خضر نے عرضدہ لہجے میں سب کے سامنے کہا، اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ تم نے ملکو کو اینٹ اس کی جان لینے کی نیت سے ماری یا زخمی کرنے کی، اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ اس کی جان گئی اور تمہاری اینٹ لگنے سے۔ نہ وہ لاوارث تھا، نہ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کے خون کا حساب لینے والا کوئی نہیں۔ جب اس کا ذہنی توازن ٹھیک تھا تو تب وہ ہمارا وفادار ملازم ہوا کرتا تھا۔ بہت خدمت کی تھی اس نے ہماری۔ اب ہمارا بھی فرض ہے کہ اس کے ناحق خون کا حساب لیں، لہٰذا اب یا تو قصاص میں 1 لاکھ روپیہ دو جس سے ہم اس کے ایصال ثواب کے لیے خیرات کریں گے، یا پھر 5 سال کے لیے اپنی بیٹی کو ہماری حویلی کی ملازمہ بنانے کو تیار ہو جاؤ۔ دونوں شرائط میں سے کوئی بھی نہ ماننے کی صورت میں تمہیں پولیس کے حوالے کر دیا جائے گا، اور جانتے ہو پھر تمہارا کیا ہوگا؟ پھانسی ہو جائے گی اور بیٹی کو بھی پھر کسی کے سہارے چھوڑ کے جاؤ گے۔ ہماری حویلی میں وہ صحیح سلامت محفوظ رہے گی۔ سردار کے منہ سے شرائط سن کر خضر رونے لگا۔ اس کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ 1 لاکھ کی رقم اس کے لیے بہت بڑی رقم تھی۔ وہ اپنی بیٹی مریم کو بھی اپنا آپ سے دور نہیں کر سکتا تھا، اور اگر وہ دونوں شرائط میں سے کوئی ایک بھی نہ مانتا تو سردار عنایت خان زادہ یقیناً اسے پولیس کے حوالے کر دیتا، اور پھر پیچھے اس کی بیٹی مریم بے آسرا رہ جاتی۔ آخرکار اس نے دل پہ پتھر رکھ کر اپنی اکلوتی بیٹی کو سردار عنایت خان زادہ کو سونپ دیا۔ مریم باپ سے لپٹ کر روتی رہی، مگر سردار خانزادہ کی ملازمائیں اسے زبردستی کھینچ کر حویلی لے گئی۔ 1 ہفتہ وہ حویلی میں ہی رہی۔ اس کے بعد سردار عنایت خان زادہ نے اسے اپنے شہر والے بنگلے پر بھیج دیا۔ شہر والے بنگلے پر سردار عنایت خان زادہ کا اکلوتا بیٹا سلمان خان زادہ رہتا تھا، جو یونیورسٹی کا طالب علم تھا۔ وہاں 3 ملازم تھے، ایک چوکیدار اور ایک مالی تھا، جبکہ کھانا پکانے کے لیے ایک ادیر خاتون تھی۔ مریم کو سمجھ نہ آئی سردار عنایت خان زادہ نے اسے یہاں کیوں بھیجا تھا۔ شاید اس لیے کہ حویلی میں ملازمائیں ضرورت سے زیادہ تھی۔ شروع کے چند دن تو وہ روتی رہی، مگر پھر 1.5 عمر ملازمہ جس کا نام سغرا بی تھا ان کے سمجھانے پر خاموش ہو گئی۔ سغرا بی نرم دل کی عورت تھی۔ وہ مریم کو باتوں میں بہلائے رکھتی، ان کا دھیان بٹانے کے لیے اسے چھوٹے موٹے کاموں پر لگا دیتی۔ مریم سارا ٹائم سغرا بی کے ساتھ رہتی، سوتی بھی وہ انہی کے کمرے میں تھی۔ سلمان خان زادہ کو اس نے نہیں دیکھا تھا۔ سغرا بی نے اسے بتایا کہ وہ اپنی یونیورسٹی ٹرپ پر کہیں گیا ہوا ہے اور 1 ہفتے بعد آئے گا۔ مریم بہت ڈر رہی تھی، نہ جانے وہ کیسا ہوگا، اس کے ساتھ کس طرح پیش آئے گا، کیونکہ سردار عنایت خان زادہ سے تو اسے ہمیشہ ہی بہت ڈر لگتا تھا۔ پھر 1 ہفتے بعد سلمان خان زادہ آیا۔ اس کی نظر کچن میں کام کرتی مریم پر پڑی تو اس نے سغرا بی سے استفسار کیا، سغرا بی، یہ لڑکی کون ہے؟ آپ کی کوئی رشتہ دار ہے کیا؟ نہیں چھوٹے صاحب، یہ گاؤں سے آئی ہے، بڑے صاحب نے بھیجا ہے۔ انہوں نے آپ کو نہیں بتایا تھا کہ سغرا بی نے جواب دینے کے ساتھ سوال بھی کر دیا۔ وہ سر پر ہاتھ مارتے ہوئے بولا، اوہ ہاں، یاد آیا، بابا سے کچھ روز پہلے میں نے ہی کہا تھا کہ حویلی سے کسی ملازمہ کو یہاں بھیج دیں آپ کی مدد کے لیے۔ سغرا بی 1.5 عمر کی عورت تھی جو بیمار بھی رہتی تھی۔ کچن اور صفائی کے ساتھ اسے سلمان خان زادہ کے ذاتی کام بھی کرنے پڑتے تھے۔ بڑھتی عمر اور جوڑوں کے درد کی وجہ سے اس کے کاموں میں پہلے جیسی پھرتی نہیں رہی تھی۔ اکثر وہ ایک کام پر اتنا ٹائم لگا دیتی کہ سلمان کو انتظار کرنا پڑتا۔ صبح کو اس کے کپڑے پریس کرتی تو ناشتہ اتنا لیٹ بناتی کہ وہ یونیورسٹی سے ہی لیٹ ہو جاتا۔ سغرا بی چونکہ بہت ہی پرانی ملازمہ تھی، اس لیے اسے چھٹی بھی نہیں دینا چاہتا تھا کہ کچھ دن پہلے اس نے بابا جان سے کہا تھا حویلی سے کوئی ملازمہ بھیج دیں جو سغرا بی کی مدد کروا سکے، تبھی عنایت خان زادہ نے اس لڑکی کو بھیجا ہوگا۔
فریج سے پانی کی بوتل نکال کر منہ سے لگاتے ہوئے اس نے برتن دھوتی اس چھوٹی سی لڑکی کو بغور دیکھا جو اس کی طرف سے اگرچہ رخ موڑے کھڑی تھی مگر اس کے ہاتھوں کی کپکپاہٹ سلمان خانزادہ کی نظروں سے پوشیدہ نہیں تھی۔ کیا نام ہے تمہارا؟ اس نے براہ راست اس لڑکی کو مخاطب کیا۔ جی مریم۔ اس نے براہ راست اس لڑکی کو مخاطب کیا۔ جی مریم۔ اس کے مخاطب کرنے پر وہ گھبرا سی گئی تھی۔ تم تو بہت چھوٹی لگتی ہو، کام وغیرہ کر لو گی؟ مریم کیا کہتی، خاموش رہی۔ بابا جان کو کسی سمجھدار ملازمہ کو بھیجنا چاہیے تھا۔ مجھے تو نہیں لگتا کہ یہ کام کر سکے گی، اس نے سغرا بی سے پرسوچ انداز میں کہا۔ چھوٹے صاحب، اس کو بڑے صاحب نے نوکری پر نہیں رکھا، یہ تو ونی ہوئی ہے۔ کیا ونی؟ سلمان خانزادہ چونکا۔ جی چھوٹے صاحب، یہ ونی میں آئی ہے۔ اصل میں اس کے باپ کے ہاتھوں ایک آدمی کی جان چلی گئی۔ چونکہ اس مرنے والے کا کوئی وارث نہیں تھا، اس لیے بڑے صاحب نے اس کے باپ سے کہا کہ یا تو وہ قصاص میں 1 لاکھ دے یا پھر اپنی بیٹی کو 5 سال کے لیے حویلی کی ملازمہ بنا دے۔ وہ غریب آدمی تھا، پیسے تھے نہیں، تو مجبوراً اسے اپنی اکلوتی بیٹی کو حویلی بھیجنا پڑا۔ سغرا بی نے افسردہ لہجے میں بتایا۔ اوہ اچھا، سلمان خانزادہ نے افسوس کے انداز میں ہونٹ سکیڑے۔ پھر وہ ایک نظر اس چھوٹی سی لڑکی پر ڈال کر سغرا بی کو اپنے کپڑے پریس کرنے کا کہتے باہر چلا گیا۔ سغرا بی نے مریم سے کہا کہ وہ چھوٹے صاحب کے کمرے میں جائے، وہاں ان کے کپڑے پڑے ہوں گے، وہ جا کر پریس کر دے۔ چونکہ چھوٹے صاحب کا کمرہ اوپر کی منزل پر تھا اور سغرا بی بھی جوڑوں کے درد کی وجہ سے سیڑھیاں نہیں چڑھ سکتی تھی، مریم نے جھجکتے ہوئے سلمان خانزادہ کے قدم میں رکھا تو وہ دنگ رہ گئی۔ ایسا شاندار چمکتا کمرہ اس نے زندگی میں پہلی بار دیکھا تھا۔ کپڑوں کی تلاش میں وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی مگر کہیں نظر نہ آئے۔ سغرا بی بھی اس سے پوچھنے کا سوچ کر وہ مڑی اور کمرے سے نکلنے ہی لگی تھی کہ اندر داخل ہوتے سلمان خانزادہ سے ٹکرا گئی۔ خوف سے اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ معاف کرنا چھوٹے صاحب، اس نے کہہ کر تیزی سے وہاں سے جانا چاہا۔ جب سلمان خانزادہ نے اسے روکا، تم میرے کپڑے پریس کرنے آئی ہو نا؟ مریم کے اس بات میں سر ہلانے پر بولا۔ آؤ میں تمہیں نکال کر دوں۔ وہ ڈرتے ڈرتے دوبارہ اس کے پیچھے اندر داخل ہوئی۔ وہ الماری سے شرٹس نکال کر ڈری ہوئی مریم کو کپڑے پکڑا کر آئرن سٹینڈ کی طرف اشارہ کرتا وہاں سے چلا گیا تھا، کیونکہ اسے محسوس ہو گیا تھا کہ وہ اس سے خوف زدہ ہو رہی ہے۔ پھر آہستہ آہستہ اس کا اعتماد بحال ہوا تو اس نے سلمان خانزادہ سے ڈرنا چھوڑ دیا۔ اس کے سارے ذاتی کام اب مریم ہی کرتی تھی۔ کام کے دوران اگر وہ موجود ہوتا تو اس سے ادھر ادھر کی باتیں کرتا۔ مریم کی جھجک بھی ختم ہو چکی تھی۔ اسے گاؤں کے قصے سناتی، کبھی باتوں کے دوران اپنے بابا کو یاد کر کے افسردہ ہو جاتی تو سلمان اس کو تسلی دیتا کہ اسے گاؤں اس کے باپ سے ملوانے لے جائے گا، بس تھوڑا عرصہ صبر کر لے، اس کے پیپر ہونے والے ہیں۔ سلمان خانزادہ کے اچھے رویے سے حوصلہ پا کر اسے اس کی یونیورسٹی اور پڑھائی سے متعلق سوالات کر دیے۔ اس کی پڑھائی میں دلچسپی دیکھ کر سلمان خانزادہ نے اسے 6ٹھی کلاس کی کتابیں بھی لا کر دی۔ 5ویں کلاس اس نے گاؤں کے پرائمری اسکول سے پاس کی تھی۔ اب جب اس کے پاس ٹائم ہوتا وہ اسے پڑھا دیا کرتا۔ اب مریم اس سے کافی فرینک ہو چکی تھی۔ ایک دن سغرا بی کا کوئی رشتہ دار فوت ہو گیا۔ سلمان خانزادہ سے 2 دن کی چھٹی لے کر چلی گئی۔ اب مریم کو کھانا بنانا بھی اچھے سے آ گیا تھا۔ اس دن موسم خراب تھا۔ مریم نے کھانا تیار کر کے رکھ دیا اور لاؤنج میں سلمان خانزادہ کے انتظار میں ٹی وی آن کر کے بیٹھ گئی۔ سرونٹ کوارٹر بنگلے کے رہائشی حصے سے تھوڑا دور بنا ہوا تھا جہاں وہ اور سغرا بی رہتی تھی۔ اسے وہاں اکیلے سوتے ہوئے ڈر لگ رہا تھا، اس لیے اس کا ارادہ تھا کہ وہ چھوٹے صاحب سے سغرا بی کے آنے تک یہیں کسی کمرے میں سونے کی اجازت مانگے گی۔ جب بہت دیر انتظار کرنے کے بعد بھی چھوٹے صاحب نہ آئے تو وہ رہائشی حصے کا مین ڈور کھول کر باہر گارڈن میں نکل آئی۔ ہلکی ہلکی بوندا باندی ہو رہی تھی۔ اسے بارش ہمیشہ سے ہی بہت پسند تھی۔ وہیں لان میں بینچ پر بیٹھ گئی۔ بارش کو انجوائے کرتے اچانک اسے بابا کی یاد آنے لگی جو بارش میں اس کی فرمائش پر گاؤں کے چند دکانوں والے چھوٹے سے بازار سے اس کے لیے پکوڑے اور جلیبیاں لے کر آتے، اور وہ وہیں گھٹنوں میں سر دے کر رونے لگی۔ بارش تیز ہو گئی تھی مگر وہ اپنی جگہ سے ہلی نہیں، یہاں تک کہ سردی سے کپکپاہٹ طاری ہو گئی۔ پھر جب اس نے اٹھنا چاہا تو ٹانگوں نے ہلنے سے انکار کر دیا۔ اتنی دیر بیٹھے رہنے کی وجہ سے وہ اکڑ چکی تھی، اسے بے تحاشا سردی لگ رہی تھی۔ وہ اٹھنا چاہتی تھی، اندر جانا چاہتی تھی مگر ایسا نہ کر سکی اور وہیں بینچ پر سے گر گئی۔ رات کے 1 بجے سلمان خانزادہ جب دوست کی پارٹی سے گھر واپس آیا تو اس کی نظر گارڈن میں بینچ پر بے ہوش پڑی مریم پر گئی۔ وہ حیران رہ گیا کہ اتنی رات کو وہ وہاں کیا کر رہی تھی بھلا؟
اس کے قریب جا کر اس نے مریم کو ہوش میں لانے کی کوشش کی، مگر وہ بے سد پڑی رہی۔ شاید وہ تب سے وہاں پڑی تھی جب 2 گھنٹے پہلے بارش آئی تھی، کیونکہ اس کے کپڑے مکمل بھیگے ہوئے تھے۔ کچھ سوچ کر اس نے مریم کو بازوؤں میں اٹھایا اور گیسٹ روم میں لے آیا۔ اسے بیڈ پر لٹانے کے بعد وہ اپنے کمرے میں گیا اور اپنی ایک جینز اور شرٹ لے آیا۔ وہ مکمل بھیگی ہوئی تھی۔ اس کے کپڑے چینج کروانا ضروری تھا کیونکہ موسم آج کافی ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ اگر وہ گیلے کپڑوں میں صبح تک رہتی تو یقیناً نمونیا ہو جاتا اسے۔ اس کا جسم گرم ہو رہا تھا۔ وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں کپ کپا رہی تھی۔ سلمان خانزادہ نے پہلے تو اسے اٹھانے کی کوشش کرتا رہا کہ اٹھ کر اپنے کپڑے چینج کر لو، مگر مریم آنکھیں کھول ہی نہیں رہی تھی۔ تو تنگ آ کر اس نے مریم سے کہا، دیکھو اگر تم نہیں اٹھو گی تو مجبوراً مجھے تمہارے کپڑے خود چینج کروانے پڑیں گے۔ اس کی دھمکی سن کر مریم نے بمشکل آنکھیں کھولی۔ سلمان خانزادہ نے اسے سہارا دے کر اٹھایا اور اپنے کپڑے اس کے ہاتھ میں تھما کر واش روم جانے کا کہا۔ کپ کپاہٹ کی وجہ سے اس سے چلا نہیں جا رہا تھا۔ وہ بمشکل 2 قدم چلی اور لڑکھڑا کر گرنے لگی تھی کہ سلمان خانزادہ نے اسے تھام لیا۔ مریم کی آنکھیں ایک بار پھر بند ہو چکی تھی۔ اس نے مریم کو بستر پر لٹایا اور کچھ سوچ کر کمرے کی لائٹ آف کی اور اس کے پاس آیا۔ جیسے تیسے کر کے اس نے مریم کے کپڑے تبدیل کیے۔ اس پر کمبل ڈال کر وہ وہاں سے اٹھنے لگا تھا جب بند آنکھوں کے ساتھ مریم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، چھوڑ کے نہ جائیں۔ وہ گہری سانس بھرتا وہیں بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد اسے بھی سردی محسوس ہوئی تو آہستگی سے آدھا کمبل اپنے اوپر لے کر بیٹھنے کے انداز میں لیٹ گیا۔ احتیاطاً اس نے فاصلہ قائم کیا تھا۔ آنکھیں بند کر کے وہ سونے کی کوشش کرنے لگا، مگر ایک ہی کمرے میں اپنے اتنے قریب ایک جوان لڑکی کی موجودگی اس کو ڈسٹرب کر رہی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ ہاتھ بڑھائے اور اسے اپنے نزدیک کر لے۔ کون پوچھنے والا تھا بھلا؟ لڑکی تو مزاحمت کے قابل بھی نہیں تھی، مگر دماغ روک رہا تھا کہ نہیں، یہ غلط ہے۔ وہ اپنے دل و دماغ کی جنگ میں مصروف تھا کہ مریم نیند میں سردی سے گھٹڑی بنی اس کے اتنے نزدیک آئی کہ اس کے بخار سے کانپتے گرم جسم کی تپش سے سلمان خانزادہ بھی جلنے لگا۔ اس نے خود کو روکنے کی بہت کوشش کی مگر ناکام رہا اور ہر حد پار کرتا چلا گیا۔ مریم کی مزاحمت بھی اسے روک نہیں پائی۔ صبح ہوئی تو وہ رو رہی تھی۔ شرمندہ شرمندہ سا سلمان خانزادہ اسے چپ کروانے کی کوشش کر رہا تھا اور پھر اس نے مریم کو بہلا لیا۔ وہ کم عمر بھی تھی اور زیادہ سمجھدار بھی نہیں تھی، بہلانے پر بہل جاتی تھی، اس لیے سلمان خانزادہ اسے اپنے ساتھ باہر گھمانے لے گیا۔ شاپنگ کروائی، اس کی پسندیدہ چیزیں کھلائی تو وہ بچوں کی طرح خوش ہو گئی۔ اسے اپنی معصومیت میں اندازہ بھی نہیں تھا کہ اس کا کتنا بڑا نقصان ہو چکا ہے۔ اس کے بعد وہ اس کے ساتھ پہلے سے زیادہ اچھا ہو گیا۔ اس نے باتوں باتوں میں مریم سے وعدہ لے لیا کہ وہ سغرا بی کو کچھ نہیں بتائے گی۔ مریم نے بھی وعدہ کر لیا، مگر ایسی حالت یہ چھپانے سے تھوڑی نہ چھپنے والی ہے۔ کئی مہینوں بعد اس کے بڑھتے ہوئے پیٹ کو سغرا بی کی جہاندیدہ نگاہوں نے تاڑ لیا۔ وہ بہانے سے اسے ایک لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے گئی، جہاں سے تصدیق ہو گئی کہ وہ 3.5 مہینے کی حاملہ تھی۔ سغرا بی ششد رہ گئی۔ اس نے مریم سے پوچھا تو پہلے تو وہ لا علمی کا اظہار کرتی رہی، مگر جب سغرا بی نے دھمکی دی کہ وہ سردار عنایت خانزادہ کو بتا دے گی، تب ڈر کر مریم نے چھوٹے صاحب کا نام لے لیا۔ سغرا بی کو شدید دکھ ہوا۔ کتنا شریف سمجھتی تھی وہ چھوٹے صاحب کو۔ ایک معصوم لڑکی کی زندگی اس نے برباد کر ڈالی۔ مریم اسے اپنی بیٹی کی طرح عزیز تھی۔ وہ پچھتانے لگی کہ کاش وہ مریم کو اکیلا چھوڑ کر نہ گئی ہوتی۔ غصے اور دکھ میں بھری سلمان خانزادہ کے پاس گئی اور اسے کہا کہ کم عمر نہ سمجھ بچی کے ساتھ ایسا کرتے ہوئے خوف خدا نہیں آیا کیا خانزادہ؟ سلمان خانزادہ کو جب پتہ چلا کہ مریم پریگننٹ ہے تو وہ پریشان ہو گیا۔ سغرا بی کے سامنے اپنی غلطی پر شرمندگی کا اظہار کرتے ہوئے بچہ ضائع کرنے کا کہا، مگر جواب میں سغرا بی نے کہا، نہیں اب تو ٹائم گزر چکا ہے، ایسا کیا گیا تو مریم کی جان بھی جا سکتی ہے۔ سلمان خانزادہ نے پریشان ہو کر کہا، پھر کیا کریں؟ تو تب سغرا بی نے ایک ایسا حل بتایا جسے سن کر ان کے ہوش اگڑے۔ سغرا بی اسے مریم سے نکاح کرنے کا کہہ رہی تھی۔ وہ خانزادہ تھا، بھلا کیسے کمذات غریب لڑکی سے نکاح کر لیتا؟ اس کے انکار کرنے سے پہلے سغرا بی نے ایموشنی بلیک میل کرنا شروع کر دیا تھا۔ چھوٹے صاحب، اگر آپ کو واقعی اپنی غلطی پر افسوس ہے اور دل میں خدا کا ڈر ہے تو اس غریب بے آسرا یتیم لڑکی سے نکاح کر لیں، کیونکہ مجھے چوکیدار سے پتہ چلا ہے کہ 2 دن پہلے اس کے باپ کی بھی موت ہو گئی ہے۔ وہ بچی اس بات سے بے خبر ہے کہ اس کا باپ مر چکا ہے۔
اگر آپ نے اس پر رحم نہ کھایا تو وہ شاید خدا بھی آپ پر رحم نہ کرے، کیونکہ یتیم کی آہ عرش ہلا دیتی ہے۔ سغرا بی نے اتنی خوفناک باتیں کیں کہ وہ مریم سے نکاح پر رضامند ہو گیا، مگر ساتھ ہی اس نے سغرا بی سے کہا کہ یہ نکاح خفیہ ہوگا، کبھی بابا کو پتہ نہیں چلنا چاہیے، اگر انہیں کبھی پتہ چلا تو وہ مریم کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ سغرا بی کو کیا اعتراض ہو سکتا تھا بھلا؟ اس کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ سلمان خانزادہ مریم سے نکاح کر رہا تھا۔ پھر سغرا بی کی بہن ریشم کے گھر نکاح ہوا، جس میں ریشم کا شوہر اور اس کے 2-3 جاننے والے موجود تھے۔ سلمان خانزادہ نے اس نکاح کو اپنے ملازموں سے بھی چھپا لیا، کہیں یہ خبر عنایت خانزادہ تک نہ پہنچ جائے۔ نکاح کے بعد اس نے سغرا بی سے کہا کہ جب تک ڈیلیوری نہیں ہو جاتی وہ مریم کو اپنی بہن کے گھر رکھے، تمام اخراجات وہ اٹھاتا رہے گا۔ پھر مریم سغرا بی کی بہن ریشم کے ہاں رہنے لگی۔ سلمان خانزادہ کبھی کبھی چکر لگا لیتا تھا۔ نکاح کے بولوں کی طاقت تھی یا مریم کے معصوم حسن کی کشش اسے اچھی لگنے لگی تھی۔ ایک بار عنایت خانزادہ وہاں آئے اور مریم کو موجود نہ پا کر پوچھا تو سلمان نے بہانہ کر دیا کہ اس کی کسی دوست کی ملازمہ چھٹی پر گئی ہوئی ہے۔ ان کے گھر والوں کو مشکل ہو رہی تھی کام میں، اس لیے مریم کو کچھ دنوں کے لیے وہاں بھیج دیا۔ عنایت خانزادہ مطمئن ہو گئے تھے۔ ویسے بھی وہ شہر کا چکر بہت لمبے عرصے بعد لگاتے تھے۔ 9 مہینوں کے بجائے مریم نے 7ویں مہینے میں بچے کو جنم دیا۔ ایک پری میچور ڈیلیوری تھی، امید نہیں تھی کہ بچی بچ جائے گی، مگر پھر بھی بچ گئی تھی۔ کچھ عرصے بعد مریم کو پھر سے اس نے بنگلے پر بلوا لیا۔ اس کی بیٹی بھی اس کے ساتھ تھی، جسے سغرا بی نے اپنی پوتی ظاہر کیا تھا۔ مریم کی حیثیت وہی ملازمہ جیسی تھی۔ سلمان خانزادہ کو اس میں تو دلچسپی تھی، مگر بیٹی سے بالکل لگاؤ نہ تھا، اور نہ اس نے کبھی اسے پیار کیا تھا۔ وہ چوری چھپے تو اس کے ساتھ تعلقات قائم رکھے ہوئے تھا، مگر دنیا کے سامنے بیوی کا درجہ دیتے ہوئے ڈرتا تھا، کیونکہ اسے خدشہ تھا کہ اگر عنایت خانزادہ کو پتہ چل جاتا تو اس غلطی کی ہرگز معافی نہ دیتے، سیدھا آگ کر دیتے۔ کچھ عرصے بعد عنایت خانزادہ نے اس کا رشتہ اس کی پھوپھی کی بیٹی زرین کے ساتھ طے کر دیا۔ زرین اپنے والد کے ساتھ دبئی میں رہتی تھی۔ فون پر رشتہ طے ہوا اور شادی سے 1 ہفتہ پہلے وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ پاکستان آئی تھی۔ سلمان خانزادہ جو اس شادی سے پریشان تھا اور دعا کر رہا تھا کہ کسی طرح یہ شادی رک جائے، کیونکہ اس کا دل مریم میں اٹکا ہوا تھا۔ جب زرین کو دیکھا تو اس کے حسن پر مار مٹا۔ زرین کے آگے مریم کا سادہ معصوم حسن تو کچھ بھی نہیں تھا۔ زرین نے شرط رکھی تھی کہ وہ گاؤں نہیں جائے گی، شادی یہیں شہر والے بنگلے پر ہوگی۔ یوں دولہا دلہن کی فیملی شہر والے بنگلے پر اکٹھی ہوئی۔ مریم سلمان خانزادہ کی شادی میں ملازمہ بنے کام کرتی رہی۔ وہیں پر اسے حویلی سے آئی ایک ملازمہ سے پتہ چلا کہ اس کا باپ تو 1 سال پہلے مر چکا تھا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ سلمان خانزادہ زرین کو پا کر بے حد خوش تھا۔ زرین ایک نہایت ہی خودسر اور مغرور لڑکی تھی۔ جلدی اس کے اور سلمان کے مابین لڑائیاں ہونے لگیں۔ ان کی پہلی لڑائی تب ہوئی جب زرین نے اسے بتائے بغیر ابارشن کروایا تھا۔ جب سلمان خانزادہ کو پتہ چلا تو وہ شاکڈ رہ گیا۔ تمہیں معلوم تھا کہ مجھے اولاد کی کتنی خواہش ہے، پھر بھی تم نے ایسی حرکت کی، اور وہ بھی میری لا علمی میں۔ مریم سے نکاح جیسے وہ بالکل بھول گیا تھا۔ مریم کے ساتھ اس کا رشتہ بالکل مالک اور نوکر والا بن چکا تھا۔ جو تھوڑی بہت کرم نوازیاں زرین سے شادی سے پہلے وہ مریم پر کیا کرتا تھا، اب وہ بالکل ختم ہو چکی تھی۔ تمہاری خواہش کے چکر میں اپنا جسم خراب نہیں کر سکتی، زیادہ ہی خواہش ہے تو کہیں سے اڈاپٹ کروا لو۔ زرین بھی جواباً بڑکی تھی۔ دونوں میں تو ہوئی۔ سلمان کا ہاتھ اٹھا تھا اور زرین گھر چھوڑ کر نہ جانے کہاں چلی گئی۔ سلمان اسے ڈھونڈتا رہا مگر وہ کہیں نہ ملی۔ دوسرے دن اسے پتہ چلا وہ اپنے ماں باپ کے پاس دبئی جا چکی ہے۔ سلمان خانزادہ نے اسے منانے کی بہت کوشش کی مگر وہ واپس آنے پر رضامند نہیں ہوئی اور طلاق کا مطالبہ کر دیا۔ سلمان خانزادہ کو اس نے صاف کہہ دیا تھا کہ مجھے تم میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ آخرکار سلمان خانزادہ کو اسے طلاق دینی ہی پڑی۔ وہ ایک بار پھر مریم کی طرف متوجہ ہوا۔ مریم بھی امید لگائے بیٹھی تھی کہ شاید اب وہ اس نکاح کو راز نہیں رکھے گا، اسے بیوی کا مقام دے گا، مگر اس کی امید ہی رہ گئی۔ وہ اس سے وقتی طور پر دل بہلا رہا تھا۔ دوسری بار وہ پریگننٹ ہوئی تو وہ خود اسے ہسپتال لے گیا اور اس کا ابارشن کروا دیا۔ مریم کو بہت دکھ ہوا۔ اب وہ پہلی کی طرح ناسمجھ اور وقتی طور پر بہل جانے والی مریم نہیں رہی تھی۔ پھر سلمان خانزادہ کی زندگی میں ماریا آ گئی، اس کی تیسری اور دنیا کی نظر میں دوسری بیوی بن گئی۔
جس دن ماریا نے اس کے گھر میں قدم رکھا اسی دن مریم اپنی بچی کو لے کر چپکے سے اس گھر سے نکل آئی تھی۔ اب اسے اچھی طرح پتہ چل چکا تھا کہ چاہے سلمان خانزادہ کی 10 شادیاں بھی نہ چلیں، مریم کی حیثیت کی وجہ سے وہ دنیا کے سامنے اسے کبھی بھی بیوی کا درجہ نہ دیتا۔ اس کی زندگی میں تو وہ کہیں تھی ہی نہیں، لہٰذا اس نے بہتر سمجھا کہ اس شخص کے گھر سے بھی وہ نکل جائے۔ سلمان خانزادہ کو تو اس کے چلے جانے سے کوئی فرق نہ پڑا، مگر کسی ملازم کے ذریعے عنایت خانزادہ تک خبر پہنچ گئی کہ ونی میں آئی خضر کی بیٹی شہر والے بنگلے سے بھاگ گئی ہے۔ اس نے فون کر کے سلمان کو بے نقط سنائی تھی کہ تم دھیان نہیں رکھ سکتے تھے، ابھی تو سزا کے 2 سال باقی تھے۔ پھر عنایت خانزادہ نے اسے ڈھونڈا مگر وہ کہیں نہیں ملی۔ جس دن سلمان خانزادہ کے بنگلے سے نکلی تھی اسی دن اس کا روڈ پر ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ جس گاڑی سے اس کا ایکسیڈنٹ ہوا وہ گاڑی ایک رئیس شخص محی الدین کی تھی۔ محی الدین خدا ترس انسان تھے۔ اسے اور اس کی بیٹی کو ہاسپٹل لے گئے۔ علاج کے بعد جب انہوں نے اس سے اس کے گھر کا پوچھا تھا، مریم نے روتے ہوئے اپنی داستان سنا دی تھی۔ وہ اسے اپنے گھر لے آئے تھے۔ سالوں پہلے ان کی بیوی فوت ہو چکی تھی، 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں۔ چھوٹے بیٹے اسفن کے علاوہ سب شادی شدہ تھے اور دوسرے ممالک میں سیٹل تھے۔ اسفن انجینئر تھا، کچھ کورسز کے لیے اس سلسلے میں وہ امریکہ تھا۔ مریم اپنی بیٹی جمیل کے ساتھ محی الدین کے گھر میں ان کے نواسے نہال کی کیئر ٹیکر کی حیثیت سے رہنے لگی۔ نہال محی الدین کی سب سے بڑی بیٹی ہما کا بیٹا تھا۔ جب وہ 1 سال کا تھا تو ہما اور اس کے شوہر اویس کا ایک کار ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا تھا۔ تب سے محی الدین نہال کو اکیلے پال رہے تھے جو اب 5 سال کا ہو چکا تھا۔ اسفن جب اپنے کورسز مکمل کر کے گھر آیا تو مریم کو دیکھ کر پہلی نظر کی محبت کا شکار ہو گیا۔ اپنے باپ سے جب مریم کے حالات معلوم ہوئے تو اسے محبت کے ساتھ اس سے ہمدردی بھی ہو گئی۔ اس نے ڈائریکٹ مریم کو شادی کے لیے پرپوز کر دیا۔ مریم کی حیثیت سے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ مریم نے جب کہا کہ وہ سلمان خانزادہ کے نکاح میں ہے تو اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، سلمان خانزادہ کو جانتا ہے تو اس سے طلاق دلوا دے گا اسے۔ مریم راضی ہو گئی۔ دوسری طرف سلمان خانزادہ کو ان پڑھ مریم کی طرف سے جب طلاق کا نوٹس ملا تو وہ حیران رہ گیا۔ پھر اس نے معلومات کروائی تو پتہ چلا مریم مشہور مل اونر رئیس محی الدین کے گھر میں اس کے نواسے کی کیئر ٹیکر کے طور پر کام کرتی ہے۔ یہ نوٹس رئیس محی الدین نے ہی اسے بھجوایا تھا۔ اسے کیا فرق پڑتا تھا بھلا، وہ ماریا کے ساتھ خوش تھا، اس لیے اس نے بغیر کسی اعتراض کے اسے طلاق بھجوا دی تھی۔ طلاق کے کچھ عرصے بعد اسفن نے مریم سے شادی کر لی۔ اس کی بیٹی جمیل کو بھی کھلے دل سے اپنایا۔ جمیل 2 سال کی ہو چکی تھی۔ اسفن کی خواہش پر مریم نے پرائیویٹ 8ویں کا امتحان پاس کیا۔ پھر اسفن نے 9 جماعت کے لیے اس کا اسکول میں ایڈمیشن کروا دیا۔ مریم گھبراہٹ کا شکار تھی کہ اب 21 سال کی عمر میں اسکول جاتے ہوئے عجیب لگے گا، لیکن اسفن نے اس کے وہم کو چٹکیوں میں اڑا کر کہا تم اب بھی دیکھنے میں 16-17 سال سے زیادہ کی نہیں لگتی۔ مریم کا دل لگا کر پڑھنے لگی۔ جمیل کو سنبھالنے میں اسفن بھرپور سپورٹ کر رہا تھا۔ اسکول کے بعد وہ کالج لیول پر پہنچ گئی۔ جمیل کا بھی اچھے اسکول میں ایڈمیشن ہو گیا۔ اسفن اپنے بزنس کو بہت آگے تک لے آیا تھا۔ اب اس کا شمار ملک کے قابل ترین آرکیٹیکچرز میں ہوتا تھا۔ جمیل نے بزنس اور بینکنگ کا مضمون چنا تھا۔ جس دن اس نے یونیورسٹی سے اپنی ڈگری مکمل کی، اسفن نے اس کی کامیابی کی خوشی میں شاندار پارٹی ارینج کی تھی۔ مریم بہت خوش تھی، بے تحاشا خوش۔ اسے اپنی قسمت پر رشک آ رہا تھا جو اسفن جیسا اچھا اور شاندار بندہ اس کا ہم سفر تھا، جس نے قدم قدم پر اسے سپورٹ کیا تھا۔ اسفن کے کہنے پر اس نے اس کا آفس جوائن کر لیا۔ ایک دن معمول کے مطابق وہ دونوں آفس اکٹھے جا رہے تھے کہ ان کی گاڑی کا ایک بڑے ٹرالر کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ اسفن تو موقع پر ہی فوت ہو گیا جبکہ مریم کو شدید زخمی حالت میں ہاسپٹل لے جایا گیا۔ مریم کی جان تو بچ گئی لیکن اس حادثے میں وہ بینائی کھو بیٹھی۔ محی الدین جو دل کے مریض تھے جواں بیٹے کی موت کا صدمہ برداشت نہ کر سکے اور کچھ عرصے بعد وہ بھی چل بسے۔ اسفن کے بڑے بھائی پاکستان آئے۔ انہوں نے گھر جائیداد سب کچھ بیچ دیا، مریم کو خالی ہاتھ گھر سے نکال دیا اور نہال کو لے کر واپس چلے گئے۔ بینائی سے محروم مریم جمیل کو لیے سڑک پر بیٹھی بھیک مانگ رہی تھی کہ وہاں سے گزرتی سغرا بی کی نظر اس پر پڑ گئی۔ وہ سالوں سے مریم کو ڈھونڈ رہی تھی۔ مریم کو اس حال میں دیکھ کر وہ بہت دکھی ہوئی۔ پھر مریم اور جمیل کو اپنے ساتھ گھر لے گئی۔ مریم اور جمیل سغرا بی کے گھر میں رہنے لگی۔ دوسری طرف سلمان خانزادہ اولاد کے لیے بیوی کا جگہ جگہ علاج کرواتا پھر رہا تھا۔ پھر ایک دن اسے پتہ چلا ماریا بانجھ ہے، ماں کبھی نہیں بن سکتی۔
تب اسے مریم کا خیال آیا۔ مریم کے پاس اس کی بچی تھی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ مریم سے اپنی بچی کو لے آئے گا اور ماریا کی گود میں ڈال کر کہے گا کہ کہیں سے اڈاپٹ کیا ہے۔ جبکہ دوسری طرف عنایت خانزادہ اولاد کے لیے اس پر ایک اور شادی کرنے کے لیے دباؤ ڈال رہا تھا، لیکن ساتھ ہی ان کی یہ بھی شرط تھی کہ لڑکی اونچے خاندان کی ہو۔ ماریا اگرچہ غیر خاندان کی تھی لیکن اونچے گھر کی لڑکی تھی۔ اسے جب پتہ چلا کہ عنایت خانزادہ اولاد کے لیے سلمان کی کہیں اور شادی کروانا چاہتے ہیں تو اس نے ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ اتنا لڑی جھگڑی کہ سلمان خانزادہ غصے میں اسے طلاق دے بیٹھا۔ ماریا کو طلاق دینے کے بعد وہ مریم کی تلاش میں محی الدین علی کے بنگلے پر پہنچا تو پتہ چلا کہ وہ تو مر چکا تھا۔ اس کے بیٹے آئے گئے گھر اور پراپرٹی بیچ کر چلے گئے۔ مریم کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ وہ ڈھونڈ کر تھک گیا تھا۔ اتنے عرصے میں پہلی بار مریم اور اپنی بیٹی کی یاد اسے شدت سے ستانے لگی تھی۔ جس بیٹی کو اس نے ایک بار بھی گود میں نہیں لیا تھا، جس کی آنکھوں کے سامنے 1 سال تک رہی، اور اسے دیکھ کر سلمان خانزادہ کے دل میں ذرا سی بھی محبت اور شفقت نہ جاگی تھی۔ اب اسی بیٹی کو ملنے، اسے گود میں لینے کا اس کا دل بے چین ہو رہا تھا۔ عنایت خانزادہ اسے شادی کا کہہ رہے تھے مگر سلمان نے صاف انکار کر دیا تھا۔ سغرا بھی بہت عرصے سے اس کی بے چین حالت دیکھ رہی تھی۔ جب انہیں یہ اندازہ ہوا کہ اس کے دل میں بیٹی کی محبت کی تڑپ پیدا ہو چکی ہے تو انہوں نے اسے بتا دیا کہ مریم اور جمل اس کے پاس ہیں۔ سلمان خانزادہ بے تحاشا خوش ہوا تھا۔ پہلی بار اس نے اپنی بیٹی کو گلے لگا کر پیار کیا تھا، جو اب 8 سال کی ہو چکی تھی۔ اس کی آنکھیں ہو بہو باپ جیسی تھی۔ سغرا بی کے ذریعے سے معلوم ہوا کہ مریم کا شوہر اسفند کا انتقال ہو چکا ہے، تو اس نے سغرا بی کو اعتماد میں لے کر کہا وہ اپنی غلطیوں کا ازالہ کرنے اور جمل کو ساتھ رکھنے کے لیے مریم سے پھر نکاح کرنا چاہتا ہے، اور اس بار وہ اس نکاح کو چھپا کر نہیں رکھے گا، لیکن مریم کو نکاح سے پہلے اس کا پتہ نہیں چلنا چاہیے، ورنہ وہ نکاح کے لیے شاید راضی نہیں ہوگی۔ سغرا بی نے بمشکل مریم کو نکاح کے لیے منایا تھا۔ وہ ڈر رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ سغرا بی کسی بھی شخص کو مجھ جیسی اندھی میں کیا دلچسپی ہو سکتی ہے بھلا۔ سغرا بی نے پھر بڑی دقتوں سے اسے قائل کیا اور کہا تھا کہ وہ اسے اپنی ماں سمجھ کر اس پر اعتبار کرے، وہ کبھی اس کا برا نہیں چاہے گی۔ مریم خاموش ہو گئی تھی کیونکہ وہ محتاج تھی۔ سغرا بی کا سہارا نہ جانے کب تک تھا۔ جو شخص اس کو قبول کر رہا تھا شاید اس کی بیٹی کا اچھا باپ ثابت ہو جاتا۔ نکاح نامے پر انگوٹھا لگاتے وقت سلمان خانزادہ کا نام دیکھنے سے تو وہ محروم تھی، لیکن نکاح کے بعد اس نے جب سغرا بی سے نام پوچھا تو انہوں نے علی بتایا۔ سلمان خانزادہ کا پورا نام سلمان علی خانزادہ تھا۔ اس نے سغرا بی سے کہا تھا کہ اگر وہ اس کا نام پوچھے تو وہ علی ہی بتائیں۔ نکاح کے بعد جمل اور مریم کو وہ گھر لے آیا تھا۔ مریم کو جمل کی ایکسائٹمنٹ سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ کسی اچھے اور بڑے گھر میں ہے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی اگر وہ امیر کبیر تھا تو اسے مریم میں کیا دلچسپی تھی جو اس سے شادی کر لی۔ مریم جمل کے ساتھ اس کے بیڈ روم میں تھی۔ اس نے مریم سے نہیں کہا تھا کہ وہ اس کے ساتھ اس کے بیڈ روم میں چلے، بلکہ اس نے تو مریم کو مخاطب ہی نہیں کیا تھا۔ وہ جمل کے ساتھ بول رہا تھا۔ پہلی بار جب مریم نے اس کی آواز سنی تو اسے ایسا لگا کہ وہ اس آواز کو جانتی ہے۔ پھر یاد کرنے پر بھی یاد نہ آیا تو اس نے ذہن سے جھٹک دیا۔ پھر اکثر اسے جمل کے ساتھ ہنستے کھیلتے باتیں کرتے سنتی رہتی۔ ایک دن مریم نے اسے خود ہی مخاطب کر لیا۔ آپ کو مجھ سے بات کرنے میں بھی دلچسپی نہیں تھی تو نکاح کیوں کیا مجھ سے؟ کس نے کہا مجھے آپ سے بات کرنے میں دلچسپی نہیں؟ مجھے صرف بات کرنے میں ہی نہیں، پوری کی پوری آپ میں دلچسپی ہے، سلمان خانزادہ نے شوخ لہجے میں کہا تھا۔ پھر بات کیوں نہیں کرتے مجھ سے؟ مریم نے حیرت سے استفسار کیا۔ ٹائم دے رہا تھا تمہیں، مجھے اور ہمارے رشتے کو قبول کرنے کا، کیونکہ تم نکاح پر راضی نہیں تھی نا۔ بس میں نے بہانہ بنایا، ورنہ تو وہ اس گلٹ کی وجہ سے مریم سے دور رہ رہا تھا، کیونکہ وہ جب بھی اس کے قریب آیا تھا اپنے مطلب کے لیے آیا تھا۔ اسے دیکھ نہیں سکتی تھی لیکن اس کا لمس کبھی اسے جانا پہچانا سا لگتا تھا، اس کا خیال رکھتا تھا، اس سے محبت جتاتا تھا۔ مریم کا دل چاہنے لگا تھا کہ اسے کسی طرح دیکھ سکے۔ اس نے اپنی خواہش کا اظہار اس سے کیا تو سلمان نے اسے تسلی دی کہ ہاں کیوں نہیں، تم ضرور دیکھ سکو گی۔ پھر وہ ایک ملک کے مشہور آئی اسپیشلسٹ کے ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کے بعد کہا آپریشن کے ذریعے 100 میں سے 40% چانسز ہیں کہ ان کی بینائی ٹھیک ہو جائے۔ سلمان خانزادہ رسک نہیں لینا چاہتا تھا، اس لیے وہ مریم کو لندن لے گیا۔ لندن میں اس کی آنکھوں کا کامیاب آپریشن ہوا۔ جب اس کی آنکھوں کی پٹی کھولی گئی تو اپنے سامنے سلمان خانزادہ کو دیکھ کر اسے شوق لگا۔ سلمان خانزادہ نے اس کے ہاتھ تھام لیے اور اپنی تمام کوتاہیوں اور غلطیوں کی معافی مانگنے لگا، مگر مریم کچھ نہ بولی، اسے چپ لگ گئی۔
کئی بار اسے گمان ہوتا تھا کہ وہ سلمان خانزادہ ہی ہے۔ اسے گھر لے آیا۔ مریم کو چپ لگ گئی۔ سلمان سے تو کیا، وہ زمل سے بھی بات نہیں کرتی تھی۔ وہ سخت پریشان تھا۔ اسے معلوم تھا کہ وہ ناراض ہے۔ وہ منانے کی کوشش بھی کرتا تھا، لیکن مریم نے کچھ نہ بولنے کی قسم کھا رکھی تھی۔ جیسے ایک دن وہ آفس سے گھر آیا تو دیکھا زمل بیٹھی رو رہی تھی۔ وہ فوراً اس کے قریب آ کر پوچھنے لگا، مما کہیں چلی گئی ہیں؟ زمل کے بتانے پر اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ مریم کی ناراضگی سمجھ رہا تھا اور آج کل اس سوچ و بچار میں تھا کہ عنایت خانزادہ کے سامنے کس طرح مریم کے ساتھ شادی کا اعتراف کرے، اور وہ نہ جانے کہاں چلی گئی۔ وہ ہر اس جگہ گیا جہاں مریم کے ملنے کا امکان تھا۔ زمل نے رو رو کر اپنا حشر خراب کر لیا۔ وہ خود بھی بہت پریشان تھا۔ ایک دن اچانک عنایت خانزادہ آ گئے۔ زمل پر ان کی نظر پڑی تو حیرانگی سے پوچھنے لگے، یہ بچی کون ہے سلمان خانزادہ؟ پہلے تو گھبرا گئے، پھر ہمت کر کے بولا، بابا جان میری بیٹی ہے۔ تو بولے، اچھا گود لی ہے؟ پھر تندیہ انداز میں کہنے لگے، اپنا خون اپنا ہوتا ہے، میں تم سے کہنے آیا ہوں کہ شادی کر لو، کیونکہ مجھے اپنی جائیداد کا وارث چاہیے۔ تب اس نے ڈرتے ڈرتے اعتراف کیا کہ وہ شادی کر چکا ہے اور زمل لےپالک نہیں بلکہ سگی بیٹی ہے۔ عنایت خانزادہ دنگ رہ گیا۔ آہستہ آہستہ وہ ساری سچائی بتا گیا، تم نے ایک معمولی ملازمہ سے شادی کی اور اتنے سالوں تک ہم سے چھپائے رکھا، اتنا بڑا دھوکہ دیا اپنے باپ کو۔ عنایت خانزادہ اس پر گھرا رہے تھے۔ وہ خاموشی سے سر جھکائے کھڑا تھا۔ پھر وہ اس کو گالیاں دیتے بکتے وہاں سے چلے گئے اور ساتھ ہی واضح طور پر کہہ گئے کہ وہ اس ملازمہ کو کبھی اپنی بہو تسلیم نہیں کریں گے۔ اگر اسے حویلی میں قدم رکھنا ہوگا تو وہ 2 ٹکے کی ملازمہ کو طلاق دے کر آئے گا۔ دوسری طرف مریم گاؤں میں اپنے رشتے کی خالہ سروری کے ہاں تھی۔ سروری خالہ نے اگرچہ اس کی موجودگی کو پوشیدہ رکھا ہوا تھا، مگر یہ خبر زیادہ عرصے چھپ نہ سکی۔ گاؤں کی کچھ عورتوں کے ذریعے اس کے مردوں اور پھر سردار عنایت خان کے کانوں تک یہ خبر پہنچ گئی تھی۔ عنایت خان پہلے ہی غصے سے پاگل ہوا پڑا تھا۔ اپنے آدمیوں کے ذریعے اس نے مریم کو سروری کے گھر سے اٹھوایا اور زندان میں ڈال دیا، اور ساتھ ہی سروری کو دھمکی دی کہ اگر اس نے کسی کے سامنے اپنی زبان کھول لی تو اس کے پورے خاندان کا نام و نشان تک مٹا دے گا۔ سروری نے ڈر سے خاموشی اختیار کر لی تھی۔ مریم زندان میں ہی قید تھی۔ عنایت خانزادہ اور اس کی بیوی کے حکم پر ملازموں نے اس پر تشدد کیا۔ وقت گزرتا رہا اور 1 سال بیت گیا۔ وہ قید میں تھی۔ سلمان خانزادہ اسے بھولا نہیں تھا۔ وہ اب بھی اس کو شہر میں ڈھونڈتا رہا تھا۔ عنایت خانزادہ کی طلاق والی شاید کی وجہ سے اس نے حویلی میں قدم نہیں رکھا تھا۔ پھر حویلی کی ایک ملازمہ نے اس پر ترس کھا کر سلمان خانزادہ کو خبر پہنچائی کہ وہ حویلی کے زندان خانے میں قید ہے۔ مریم کو 1 سال سے حویلی میں عنایت خانزادہ نے قید کر رکھا تھا۔ انکشاف سلمان کے لیے بہت تکلیف دہ تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ اگر وہ دو بدو باپ سے لڑتا اور مریم کا مطالبہ کرتا تو وہ مریم کو مروا دیتے، لیکن اس کے حوالے کبھی نہ کرتے۔ باپ کی سنگ دلی اور بے رحمی کا اچھے سے اسے اندازہ تھا۔ اس نے پیسوں سے حویلی کے 2 ملازموں کو خریدا اور ان کی مدد سے مریم کو زندان خانے سے نکلوایا، لیکن یہاں شہر والے بنگلے پر رکھنے کی بجائے اپنے ایک دوست کے فلیٹ پر چھپا کر رکھا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اگر وہ اسے یہاں رکھتا تو عنایت خانزادہ پتہ کروا لیتے۔ پھر جب مریم کے غائب ہونے کی خبر عنایت خانزادہ کو ملی تو وہ غصے سے تلمرا اٹھا۔ اسے یقین تھا کہ سلمان کے علاوہ کوئی بھی اسے زندان سے باہر نکالنے کی جرات نہیں کر سکتا تھا۔ زندان خانے کی ڈیوٹی پر مامور تمام ملازموں کو سخت پیٹا گیا، مگر سب قسمیں کھاتی رہی، سوائے لاجو کے، جس نے مریم کی موجودگی کی اطلاع سلمان خانزادہ تک پہنچائی تھی۔ عنایت خانزادہ کی بیوی نے لاجو کی کھال اتروا دی، لیکن اس نے اپنا جرم قبول نہ کیا اور نہ انکار کیا، یہاں تک کہ تشدد سے تنگ آ کر اس نے خود ہی اپنی جان لے لی تھی۔ مریم کا ذہنی توازن خراب ہو چکا تھا۔ وہ سلمان خانزادہ اور زمل کو نہیں پہچانتی تھی۔ تشدد سے وہ اپنی یادداشت کھو بیٹھی تھی۔ سلمان خانزادہ باپ کی استفاقیت پر سخت دکھی تھا۔ مریم کا ایک دماغی امراض کے اسپتال میں خفیہ طور پر علاج ہو رہا تھا۔ پھر 6 مہینے کے علاج کے بعد آہستہ آہستہ اس کی طبیعت میں بہتری آنا شروع ہوئی۔ اب وہ پہلے کی طرح ڈرتی اور چیختی چلاتی نہیں تھی، لیکن یادداشت اس کی ویسی ہی تھی۔ ڈاکٹرز کے مطابق وہ کسی وقت بھی اچانک واپس آ سکتی تھی۔ وہ اور زمل بے صبری سے اس کا یادداشت واپس آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ ایک دن اسے حویلی سے فون آیا کہ عنایت خانزادہ کی طبیعت سخت خراب ہو گئی ہے۔ وہ فوراً حویلی پہنچے۔ اگرچہ وہ لاکھ ماں باپ پر غصہ تھا، ناراض تھا، خود سے عہد کر رکھا تھا کہ کبھی حویلی میں قدم نہیں رکھے گا اور نہ ہی ماں باپ سے ملے گا، مگر پھر بھی باپ کی بیماری کا سنا تو اپنے دل کو زیادہ دیر سخت نہ رکھ پایا اور حویلی چلا آیا۔ یہاں تو حالات ہی بدلے ہوئے تھے۔
عنایت خانزادہ فالج کا شکار ہو کر بستر پر پڑے ہوئے تھے۔ ان کے جسم کی دائیں سائیڈ مکمل طور پر مفلوج ہو چکی تھی، زبان بھی ہلنے سے قاصر تھی۔ وہ اشاروں میں بات کرتے تھے۔ بیٹے کو دیکھ کر ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ اشارے سے اس سے معافیاں مانگنے لگے۔ وہ بھی پتھر دل نہیں تھا جو باپ کی قابل رحم حالت کو دیکھ کر اس کا دل نہ پگھلتا۔ اب زمینوں اور حویلی کی تمام تر ذمہ داریاں اس پر آن پڑی تھیں۔ دوسری طرف مریم اور زمل کا خیال بھی اسے پریشان کر رہا تھا۔ اگر وہ یہاں رہتا تو ان دونوں کی طرف سے اسے فکر لگی رہتی۔ اگرچہ زمل کے پاس ملازمائیں تھیں جو اس کا خیال رکھ رہی تھی، اور مریم جس ہاسپٹل میں تھی وہاں اس کی کیئر کے لیے اس نے الگ سے سٹاف ہائر کر رکھا تھا، لیکن پھر بھی اس کا دل نہیں انہیں اکیلے چھوڑنے پر مطمئن نہیں ہو رہا تھا۔ یہاں حویلی میں بھی اس کی سخت ضرورت تھی۔ بیمار باپ اور پریشان ماں کو بھی تنہا نہیں چھوڑا جا سکتا تھا۔ تب اس نے ماں سے بات کی کہ کیا وہ مریم اور زمل کو اپنی بہو اور پوتی کی حیثیت سے تسلیم کرنے پر تیار ہیں۔ اگر وہ ہاں کرتی ہیں تو وہ ان دونوں کو حویلی لے آئے گا، ورنہ دوسری صورت میں وہ حویلی چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلا جائے گا۔ پھر مجبوراً اس کی ماں کو دل پر پتھر رکھ کر اجازت دینی پڑی۔ زمل کو تو وہ لے آیا تھا، لیکن مریم کو اس نے تب تک ہاسپٹل میں رکھنے کا فیصلہ کیا تھا جب تک اس کی یادداشت واپس نہ آ جاتی۔ 11 سال کی زمل پہلی بار اپنے دودیال آئی تھی۔ عنایت خانزادہ نے تو اسے اشارے سے زمل کو ویلکم کیا تھا، لیکن اس کی بیوی نے زمل کو دیکھ کر نخوت سے منہ پھیر لیا تھا۔ ملازمہ کی بیٹی کو اپنی پوتی تسلیم کرنا اپنی شان و شوکت کے خلاف لگ رہا تھا۔ بیماری نے عنایت خانزادہ کا غرور تکبر توڑ دیا تھا، مگر اس کی بیوی کے دماغ سے یہ خناس نہ نکل سکا۔ وہ اپنے سے کمتر لوگوں کو اب بھی منہ لگانا پسند نہیں کرتی تھی۔ زمل حسرت بڑی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتی، اس کے پیار کو ترستی رہتی تھی، مگر وہ اس پر نظر ڈالنا پسند نہ کرتی۔ اگر کبھی غلطی سے نظر پڑ بھی جاتی تو اس میں حقارت کے علاوہ کچھ نہ ہوتا۔ سلمان خانزادہ زمینوں کے معاملات سنبھالنے میں لگا ہوا تھا۔ کچھ مخالفین نے عنایت خانزادہ کی بیماری سے فائدہ اٹھا کر اس کی ایک قلعہ زمین پر قبضہ کر لیا تھا۔ سلمان بے حد پریشان تھا اور اسی کو چھڑوانے میں لگا ہوا تھا۔ ایک دن اسے ہاسپٹل سے اطلاع ملی مریم واش روم میں گر گئی تھی اور اس کے سر میں چوٹ آئی تھی، جس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ وہ تمام کام چھوڑ کر بھاگم بھاگ اسپتال پہنچا تھا۔ مریم کے سرہانے بیٹھا وہ اس کے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہا تھا جب اچانک وہ ہوش میں آ گئی اور سلمان خانزادہ کو دیکھ کر اس کا نام پکارا تو وہ بے تحاشا خوش ہوا۔ مریم کی یادداشت واپس آ چکی تھی۔ اس سے زمل کا پوچھ رہی تھی۔ سلمان اسے فوراً حویلی لے آیا۔ زمل کو وہ حیرت سے دیکھتی رہی، تبھی جو اب کافی بڑی ہو گئی تھی۔ اسے صرف اتنا یاد تھا کہ وہ زندان میں قید تھی، باقی آگے والے واقعات سلمان نے اسے بتائے تھے۔ اس نے مریم کے لیے اتنا کچھ کیا تھا، اب وہ اس کی حویلی میں موجود تھی اور پورا گاؤں اسے سلمان خانزادہ کی بیوی کی حیثیت سے جانتا تھا۔ پھر وہ کیوں اپنے دل کو اس کی طرف سے صاف نہ کرتی؟ اگرچہ اس کی ماں کا رویہ مریم کے ساتھ وہی مالکن اور نوکرانی والا تھا، مگر سلمان کی خاطر اس نے یہ بھی برداشت کر لیا تھا۔ وہ ایک بار پھر ماں بننے والی تھی۔ سلمان بہت خوش تھا، اگرچہ اس کا بہت خیال رکھ رہا تھا، مگر ساتھ میں حویلی کے باہر کے مسائل نے بھی اسے پریشان کر رکھا تھا۔ چودھری واصف علی جس نے اس کی زمین پر قبضہ کر رکھا تھا، سلمان خانزادہ کے 1000 بار کہنے کے باوجود بھی وہ واپس کرنے کو تیار نہیں تھا، تو مجبوراً وہ ایک رات اپنے آدمیوں کو لے کر بھرپور تیاری کے ساتھ زمین چھڑوانے کے لیے گیا۔ دونوں طرف سے لڑائی ہوئی۔ سلمان خانزادہ نے اپنی زمین کو واصف چودھری سے واپس لے لی، مگر اس لڑائی میں وہ بری طرح سے زخمی ہو گیا تھا۔ وہ سیریس حالت میں ICU میں تھا۔ اس کی ماں اور مریم کو رو رو کر برا حال تھا۔ زمل بھی اپنے باپ کی زندگی کے لیے دعائیں مانگ رہی تھی۔ ڈاکٹرز نے اس کی حالت کو بہت خطرناک قرار دیا۔ اس کے دل کی دھڑکن مشینوں سے چل رہی تھی۔ چند منٹ کے لیے وہ ہوش میں آیا تھا اور ماں کی طرف دیکھ کر التجائیہ انداز میں کہا، ماں پلیز زمل اور مریم کو، اور پھر دوبارہ سے بے ہوش ہو گیا۔ اس کی ماں سمجھ گئی تھی کہ وہ اس سے زمل اور مریم کو قبول کرنے کی درخواست کر رہا تھا۔ تب وہ پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے بار بار ایک ہی بات دہراتی تھی، تم ہوش میں آ جاؤ بیٹا، زمل میری پوتی اور مریم میری بہو ہے، میں نے تسلیم کر لیا۔ پھر 3 دن زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا، بالآخر اس نے موت کو شکست دے دی تھی۔ اس کی زندگی بچ جانے کی خوشی میں اس کی ماں اور مریم نے حویلی میں بہت بڑی خیرات کا انتظام کیا تھا۔ واصف چودھری کو پولیس گرفتار کر کے لے گئی تھی۔ سلمان جب گھر آیا تو ماں کو زمل اور مریم کے ساتھ بولتے دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ پھر مریم نے اس کی بہت خدمت اور کیئر کی تو وہ کچھ عرصے میں مکمل طور پر صحت یاب ہو گیا تھا۔ مریم کی ڈیلیوری میں کچھ عرصہ باقی تھا۔ سب نئے مہمان کی آمد کا انتظار کر رہے تھے۔ اس بار مریم نے ایک خوبصورت بیٹے کو جنم دیا، جس کا نام اس کی دادی نے ارحم خانزادہ رکھا۔ عنایت خانزادہ جو لاچاری کی حالت میں بستر پر پڑے تھے، ان کے لیے مریم کے کہنے پر سلمان خانزادہ نے ایک نرس کا انتظام کر دیا تھا۔
مریم خود بھی عنایت خانزادہ کا دھیان رکھتی تھی۔ مریم کی ہی کوششوں سے وہ آہستہ آہستہ سہارے سے اٹھ کر بیٹھنے لگے تھے۔ مریم نے سلمان سے درخواست کی کہ اسے گاؤں میں ایک سکول بنا کر دیں جہاں وہ پڑھانا چاہتی تھی۔ تب اسے یہ جان کر مسرت بری حیرت ہوئی کہ وہ ان پڑھ نہیں بلکہ یونیورسٹی کی ڈگری یافتہ ہے۔ سکول بن جانے کے بعد مریم نے گاؤں کی لڑکیوں کو تعلیم دینا شروع کر دی تھی۔ لوگوں میں شعور آنا شروع ہوا تو انہی لڑکیوں کی تعلیم کی قدر و قیمت کا اندازہ ہونے لگا۔ لڑکیوں کو پرائمری سکول اب ہائی سکول میں تبدیل ہو چکا تھا جہاں مریم ہی پڑھانے والی تھی۔ کچھ لڑکیاں پڑھا رہی تھی۔ زمل 20 سال کی ہو چکی تھی اور شہر کے کالج میں پڑھ رہی تھی اور ہاسٹل میں رہتی تھی، اور ارحم 9 سال کا تھا اور گاؤں کے ہی سکول میں پڑھتا تھا۔ سلمان خانزادہ، جسے پہلے گاؤں پسند نہیں تھا، اب مستقل طور پر حویلی میں رہ رہا تھا۔ ماں باپ کے یکے بعد دیگرے وفات کے بعد اس کا دل حویلی چھوڑنے کو رضامند نہ ہوا تھا۔ اب وہ گاؤں کا سردار تھا، پنچایت کے فیصلے کرتا تھا، لیکن ونی میں لڑکی دینے کی غلط رسم کو اس نے ختم کر دیا تھا۔ اگر کسی کو قصاص دینا ہوتا تو وہ معافی یا پھر کچھ دے دلا کر دونوں فریقین میں صلح کرواتا۔ اگر کوئی پارٹی مالی لحاظ سے کمزور ہوتی تو وہ خود اس پارٹی کی طرف سے رقم ادا کرتا تھا۔ اگر سٹوری پسند آئی ہو تو سٹوری کو لائک کر دیجیے گا، سبسکرائب کر دیجیے گا۔